نہیں دیا؟ یہ سوال میں کیا. اور پھر جو دلی سے مرکزی ٹیم آئی تھی، یہ سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہی تھی، حافظ بابا نگر DRDO کے پاس میں اس سینٹرل ٹیم سے ملاقات کیا اور ان کو جا کر گورنمنٹ کا جیو بتایا، جس میں یہ کہا گیا کہ جب کبھی سیلاب آتا ہے یا بارش ہوتی ہے، اور ہمارے حیدرآباد میں 100 سال کے بعد اتنی بڑی زیادہ تعداد میں بارش ہوئی، یعنی 100 سال کے بعد، تو اس جیو میں لکھا تھا کہ جس کسی کے گھر میں پانی آتا اور پانی سے رک جائیے، بیٹھیے آرام سے، پانی آتا ہے اور پانی کی وجہ سے، بیٹھ جاؤ بھائی، آپ پریشان دکھ رہے، بہت بٹھاؤ ان کو، کرسی دے کے بٹھاؤ، آرام سے بیٹھو پیارے. ہاں ٹھیک ہے، پانی تو نہیں آنا تمہارے گھر میں؟ ہاں وہی تمہاری بات کرو پاشا میں. تم وہاں سے اتنا قریب آ گیا، آ جاؤ. پانی کی بات ہو رہی، پانی دوڑائیں گے مودی کے پاس بھی. ہاں تو پڑھو، اس جیو میں لکھا کہ جس کے گھر میں پانی آیا، پانی سے نقصان ہوا، تو گورنمنٹ یہ بولتی کہ ریاستی حکومت 20% پیسے دیں گی اور گورنمنٹ آف انڈیا 75-80% دیں گی. اب یہ 10,000 روپیے جو نہیں آئے بول کے شکایت ہو رہی نا، اگر مودی پیسے دیتے تو ایک ایک گھر کو 80,000 سے 1,00,000 روپے ملتا تھا. کتنا ملتا تھا؟ زور سے بولو. ہاں انہوں 15 لاکھ دے نہیں، 1,00,000 بھی کہاں دیتے ہوں. اب میں یہ سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں دیے پیسے؟ کرناٹکا کو کروڑوں روپیہ دیے، یا کیوں نہیں دیا؟ آخر حیدرآباد کے بسنے والوں سے نریندر مودی کی سرکار کو اتنی نفرت کیوں ہے؟ اتنی نفرت کیوں ہے؟ اتنی ناانصافی کیوں کر رہے ہیں؟ کرناٹکا میں بارش ہوئی، وہاں پر بھی تباہی ہوئی، کروڑوں روپیہ دیے، مگر حیدرآباد کو نہیں دیے. یہ سوال کرنا کیا تھا کہ بی جے پی آج ایسا لگا کہ ان پر بجلی گری اور پریشان ہو گئے، چاروں خانے چت ہو گئے اور بولنا شروع کر دیے اویسی جنا ہے، اویسی فلاں ہے. یعنی آپ دیکھو TRS، کانگریس، بی جے پی، ان کی گفتگو کی شروعات مجلس سے ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے آپ تمام کے دولہے بھائی اسد الدین اویسی پر. کچھ توڑنے کو نہیں ہے. یہ واجبی سوال تھا میرا، کیوں نہیں دیے پیسے آپ بولتے نا پیسوں کی کوئی کمی نہیں، 56 انچ کا سینہ ہے. ارے بھائی کیا بولتے حیدرآباد میں، پھٹی ڈھیلا نہیں دیے، ایک پیسہ نہیں دیے. اب یہ سوال کرنا کیا تھا کہ کوئی آ کے بول رہا مجلس کو ووٹ دینا ملک کے مفاد میں نہیں ہے، مجلس فلاں ہے. ارے بھائی تم کتنا بولتے بول لو، تمہاری بوکلاہٹ، تمہاری یہ گھٹیا زبان جو تم اپنی زبان سے شناخت بک رہے ہو، وہ کھلا اظہار کر رہا ہے کہ تم ہار مان چکے ہو اور حیدرآباد کی عوام کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. اسی لیے تم حیدرآباد میں ایک ماحول کو پیدا کرنا چاہ رہے ہو، فرقہ پرستی کے ماحول کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کا مسلمان، حیدرآباد کا ہمارا ہندو بھائی، حیدرآباد کا ہمارا دلت بھائی، حیدرآباد کا ہمارا ٹرائبل بھائی، حیدرآباد کے تمام عیسائی اور سکھ بھائی مل کر چاہے کسی بھی پارٹی کے ہو، وہ جانتے کہ 6.5 سال میں جب سے تلنگانہ بنا الحمدللہ حیدرآباد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی فساد نہیں ہوا. میں شکر گزار ہوں حیدرآباد کی عوام کا، میں سلام کرتا ہوں حیدرآباد کی عوام کو، میں شکر گزار ہوں پولیس کا، اور لٹل کنچم مجلس کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا، مجلس کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا کہ ہم نے وہ ماحول کو بننے نہیں دیا، ہم نے حیدرآباد کے امن کو برقرار رکھنے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے. اور مجلس جو ہے دلی سے کسی کو بلا کر، وہاں سے بلا کر پریس کانفرنس کر کے اپنی لڑائی نہیں لڑتی. مجلس روڈ پہ عوام کے درمیان میں رہ کر
عوام کی بات کرتی ہے, غریبوں کے حق کی بات کرتی ہے, ٹھیلا بنڈی والوں کے انصاف کی بات کرتی ہے, آٹو والوں کے حق دلانے کی بات کرتی ہے. یہ مجلس کی طاقت ہے. ارے تم ادھر ادھر سے کود کے کہاں سے آ رہے نہیں معلوم. میں ان لوگوں سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم لوگ ٹھیٹ حیدرآبادی زبان میں جب کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو ہم اس کو بولتے ارے ہولے کیا بیگن کے باتیں کر رہا, خاموش ہو جا. بولتے نہیں بولتے نا, میں بھی بولا اب کیا کرتے بولو. مگر میڈیا والے ہیٹ اسپیچ دی, ان کے ابا کو بولے, بیگن کی بات بولے. ارے تمہارے کو معلوم نہیں, تم بیگن سمجھ رہے, ہم الگ بات بول رہے ہیں. یعنی آپ بولیں گے تو اچھا, اور آپ کے باپ کا جواب دیے تو کیسا بولے. یاد رکھو وہ زمانہ چلے گیا. اگر تم کچھ بولو گے تو یہ زبان بھی جواب دے گی. وہ زمانہ چلے گیا خاموش بیٹھ کے ڈر ڈر کے جینے کا. اب کسی مائکا لال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ بھارت کے سمویدھان میں سب برابر ہے. کوئی بڑا نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی مالک نہیں, کوئی کرایہ دار نہیں. اب حصے داری کی لڑائی لڑی جا رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے. ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر مجلس پر الزام کہ ہم فرقہ پرست ہیں. میں آج چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو, چلو میرے ساتھ اگر دم ہے تو بیگم بازار کا برج کون سا ہے وہ کاغذ دو, توپ خانہ عثمان گنج کا برج, وہاں پر اولڈ بیگم بازار پولیس اسٹیشن کے پاس 2,55,00,000 کا کام میں بیٹھ کر کروایا. جا کر وہاں کے آپ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ کون وہ کام کرایا تھا جب ان کے گھر میں دکانوں میں پانی ڈوب رہے تھے. میں سینکشن لے کر آیا اور وہاں پر کام ہو رہا ہے. کیا میں دیکھا وہاں پر میں کچھ خالی تکلیف نظر آئی؟ کیا مجھے وہاں پر کسی کا مذہب نظر آیا؟ کیا مجھے وہاں پر کوئی مسلمان یا ہندو نظر آیا؟ کیا مجھے وہاں پر مسجد یا مندر نظر آئی؟ میں انسانوں کی تکلیف دیکھ رہا تھا. رحمت کو بولا کہ بناؤ, میں جا کر منظوری لیا کمشنر بلدیہ کے پاس بیٹھ کر. آج الحمدللہ وہ کام تقریباً ختم پہ ہے. وہاں پہ ایک پانی کی لائن اور سیوریج لائن ڈلانا ہے, وہ کام بھی منظور کروا دیا میں, کیونکہ میں ایم پی ہوں یہاں کا. یہ ہماری ذمہ داری تھی. مگر بی جے پی کو صرف ایک ہی چشمہ لگا کے دیکھتے, ان کو اسد الدین اویسی نظر آتا, خالی اونلی اویسی. مگر الحمدللہ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, یہ آپ کے اتحاد کا نتیجہ ہے کہ مجلس اور اسد الدین اویسی بی جے پی اور ٹی آر ایس کے دل و دماغ پر چھا چکی. الحمدللہ ان کی سوچ سما چکے ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ دیکھو یہ جماعت بڑھ رہی ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. انہی گلی کوچوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے چراغ کو آپ نے روشن کیا تھا. یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ نے 70 سال پہلے جس چراغ کو جلایا تھا اور جس چراغ کی روشنی سے ہم نے اتحاد کو پیدا کیا, جس چراغ کی روشنی سے ہم نے اندھیروں کو صاف کر دیا, اور وہ چراغ کی روشنی اب بہار تک پہنچ چکی ہے. اور وہ بہار میں الحمدللہ بہار کی عوام نے مجلس کے پیغام کو سمجھا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا. تو مخالفین مجلس پر ایسا لگا کہ آسمان گر پڑا ان کے سر پر. پورے ٹی وی پر کیسا جیتے, 5 جیتے, انہوں ہرا کے جیتے, ان کو ویسا کر کے جیتے. تبصرے لکھے جا رہے ہیں, میگزین میں ذکر خیر آپ کی جماعت کا ہو رہا ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس بیج کو آپ نے بویا تھا آج الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے ان خوابوں کو پورا کیا جائے. وہ خواب کیا تھا کہ بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کیا جائے, بھارت کے سمویدھان اور آئین کو سامنے رکھ کر وہ مظلوم عوام جس کو بے زبان کر دیا گیا سیکولرزم کے نام پر, ان کی آواز کو سمجھا جائے, ان کے مسائل کو سمجھا جائے, ان کو عزت دلائی جائے, ان سے انصاف ہو. یہ انصاف کی لڑائی کا سفر جاری رہے گا. جمہوریت کو مضبوط کرنے کا کام ہم کر رہے ہیں. تو کوئی احمق آ کر کہتا ہے ارے بابو
سنو سمجھو مگر مخالفت کرنا ہے تو جمہوریت کے آئین کے دائرے میں رہ کر کرو، مگر تمہارا اس طرح کی بکواس کو بیان کرنا، حیدرآباد کی عوام کے سامنے تم ایکسپوز ہو چکے ہو کہ تم فرسٹریشن کا شکار ہو، تمہارے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے، تو اسی لیے تم صرف گرم ماحول کر رہے ہو، کبھی اسد الدین اویسی کے نام پر ڈر پیدا کرنا چاہتے ہو۔ ارے یاد رکھو، سرزمین حیدرآباد پر بسنے والا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں حیدرآباد کی عوام سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ حیدرآباد کا امن اویسی سے بڑا ہے، حیدرآباد کی ترقی اویسی سے بڑی ہے، اور میں اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں۔ جو فرقہ پرستی کا الزام لگا رہے، بتاؤ یہاں پر ہمارے روی انا، یہاں پر ہمارے کینڈیڈیٹ، اس سے پہلے ڈی موہن تھے، آج ہم نے روی کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا۔ میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں، برسوں سے جانتا ہوں، نہایت ہی شریف آدمی ہے، نہایت ہی شریف آدمی ہے، مخلص آدمی ہے، اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کیا کہ خود ابھی تک شادی نہیں کیا، اس آدمی میں اتنی شرافت ہے۔ ہم روی صاحب آپ کو ایک وعدہ کر رہے، آپ اجازت دیجئے، آپ اجازت ہے، دیکھو سوچ لو، روی صاحب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو 4 تاریخ کو دولہا بنائیں گے، انشاءاللہ تعالی دولہا بنائیں گے کا مطلب شادی کرنا نہیں کرنا ان کا پرائیویٹ میٹر ہے، اپن خالی دولہا بنا دیں گے، جتا کر آپ کے ووٹ سے انشاءاللہ تعالی روی کو دولہا بنا دیں گے اور کامیاب کریں گے۔ روی کی یہاں سے کامیابی یہ سیکولرزم کی کامیابی ہوگی، روی کی کامیابی یہاں سے صحیح معنوں میں ہندو مسلم دلت اتحاد کی کامیابی ہوگی، روی کی کامیابی یہاں سے جو لوگ حیدرآباد کو بھاگیہ نگر کا نام دے رہے ہیں، بتاؤ حیدرآباد کا نام بدلنا کیا؟ حیدرآباد کا نام بدلنا کیا؟ اب یوں کیا بول رہے، یہ لڑائی حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کی لڑائی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ حیدرآباد کامیاب ہوگا، حیدرآبادی کامیاب ہوگا، اور حیدرآباد ہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ صبح صبح اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ اس الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے، بیلٹ پیپر ہے، بیلٹ پیپر ہے، بیلٹ پیپر آپ کو ملے گا جہاں پہ پتنگ کا نشان نظر آیا، کیونکہ پورا بلدیہ الیکشن جو ہے دولہے بھائی کے طرف میں پھر رہا، ہر کوئی ہمارے کو بول رہا، کچھ بولنے کا نہیں ہے، بولے کہ ہم بولے لا موڈی پیسہ کتنا دیے بتاؤ، تو نے بولے دولہے بھائی، ارے کیوں نہیں دیے پیسہ، تو دولہے بھائی، تو پورا الیکشن جو ہے دولہے بھائی کے طرف پھر رہا ہے۔ تو میں حیدرآباد میں ہم کیا بولتے، جب پورے پیچھے پڑ گئے تو کیا بولتے، غریب کی جوڑی سب کی بھوگی، بولتے نہیں بولتے، بولتے نہیں بولتے، شرمانوں کو اپن بولتے، حیدرآباد میں بولتے نا، تو انہوں وہی سمجھ رہے، مگر غریب کی جوڑی سب کی بھابھی کے ساتھ ساتھ ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ تم آپ کا جو یہ خادم یا کھڑا ہوا ہے، ان کو ایک ہی مرد نظر آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا ان کو، خالی ایک ہی 1% نظر آ رہا ہے ان کو، یہ ایک ہی کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ ارے پاشا یاد رکھو، ایک کی پیٹ اگر ہم کس کی پکڑ لی ہے نا تو چھوڑتے نہیں اس کو بھی ہم، اب ان کو ایک کی پیٹ بھی نہیں معلوم، ان کو جگہ بھی نہیں معلوم، ان کو بیگن کی باتیں بھی نہیں معلوم، اب 1 تاریخ کو آپ کو دکھانا، کیونکہ حیدرآباد کو بچانے کی لڑائی ہے، حیدرآباد کی تہذیب، حیدرآباد کی تمدن، حیدرآباد کی شناخت، حیدرآباد کی تاریخ، یہ یوسفین کا حیدرآباد ہے، اور اس کو آپ کو مضبوط بنا کر رکھنا ہے۔ اور یہ حیدرآباد ایسا ہے جس کے دامن میں دنیا سے لوگ آئے، اسی لیے ہم کیا بولتے، میاں جو آ کے یا گنڈی پیٹ کا پانی پیا یہیں کیش ہوگا، یہیں کیش ہوگا۔ تو یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے، جس بڑی زرخیز ہے، بڑی میٹھی سرزمین ہے، اس مٹھاس کو برقرار رکھیے، اور جب آپ 1 تاریخ کو
वोट डालने जाएंगे, जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा, आपको मोहर उठाकर उस निशान पर मारना है। कैसा मारना है? टपाटप 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 मारना है। और पहली तारीख के दिन अपनी पतंग को आसमान में उड़ाओ और जो सामने आया शादी में से डाल के खींच उसके बाद से 4 तारीख को, उसके बाद घर और को पतंग का वो तो तुम दखल कर। उसके बाद 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला नतीजा निकलेगा। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि आपके इत्तेहाद और आपके दुआओं की वजह से यहां से मजलिस के उम्मीदवार जनाब रवि कामयाब होंगे। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आप पूरे अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मुझे एक और 2 जगह पर तकरीर करने जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।